کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو بظاہر ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہمیں توڑنے، مایوس کرنے اور ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہمارے دل کو گھائل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ولاگ انہی 6 زہریلے اور کمینے اور گھٹیا لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، اور ہم جانیں گے کہ ان سے کیسے بچا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے اور کیسے اپنی زندگی میں سکون واپس پایا جائے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1, that is نفسیاتی کنٹرولر۔ وہ آپ کی ہر مسکراہٹ، ہر خاموشی، ہر قدم پر سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ ہی غلط ہیں، جبکہ دراصل وہی شخص آپ کی روح کا قاتل ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ بظاہر بہت مخلص اور خیال رکھنے والے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں خاموشی سے کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے جذبات، فیصلوں اور سوچ سے دور کرنا، کہ ہم سوچ ہی نہ سکیں، ہم اپنے جذبات کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہ نفسیاتی کنٹرولر اکثر ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، شوہر، ماں باپ، بھائی، سسر یا دوست۔ ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ پر براہ راست حکم نہیں چلاتے، بلکہ اپنی باتوں، جملوں اور رویوں کے ذریعے آپ کو ذہنی قید میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نفسیاتی کنٹرولر جو ہوتے ہیں یہ آپ کو خود پر شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کو ہم گیس لائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ فیصلے خود نہیں کرنے دیتے، آپ کے جذبات کو بار بار رد کرتے ہیں، ہر بات پر گلٹ فیل کرواتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی آپ پر تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈیلی روٹین میں آپ دیکھیں، جیسے ایک ذہین، خوش مزاج اور ایک با اعتماد عورت ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر کیا کرتا ہے کہ سالوں تک اسے یہی باور کرواتا رہتا ہے کہ وہ کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی، ہر فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے شوہر کے۔ یہاں تک کہ وہ جو عورت ہوتی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی ناکام انسان ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ دماغی اذیت میں ہے، کیونکہ اس کا شوہر اسے مسلسل کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں کنٹرول کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے قول و فعل کو ایسا نہ بناؤ کہ دوسروں کے حق میں نیکی اور انصاف نہ ہو سکے۔ اس آیت سے ہمیں سیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان انصاف سے ہٹ کر آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ ایسے افراد کے آگے خاموشی اختیار کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ظلم سہنا ہے، اور ظلم سہنے کا مطلب ہے ظلم کرنا کسی پر۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ خود کو ایموشنلی اس شخص سے تھوڑا الگ کر لیں، ہر بات کا اثر اپنے دل پر نہ لیں، اگنور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اصول اور حدود کا تعین کریں اور صاف انداز میں بتائیں کہ آپ کیا برداشت کریں گے اور کیا نہیں۔ نہ غصہ، نہ خاموشی، بلکہ ادب سے اور اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھیں۔ اگر بات حد سے بڑھ جائے تو ماہر نفسیات یا کسی بھی کنسلٹنٹ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ ایسی کتابیں پڑھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو آپ کو ذہنی کنٹرول سے نکلنے میں مدد دیں۔ روزانہ حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اس کا ورد کریں، یہ دل کو مضبوطی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی اللہ کی نعمت ہے اور کوئی انسان آپ پر ایسا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا جو آپ کی خودی کو مٹا دے۔ آپ نے اگر اپنی روح کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے ان خاموش زہروں کو پہچانیں جو آپ کو روز تھوڑا تھوڑا مار رہے ہیں۔ نفسیاتی کنٹرولر کے خلاف خاموشی اختیار کرنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے۔ آپ آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ خود پر یقین کریں گی اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، مسلسل تنقید کرنے والے شخص۔ یہ لوگ آپ کو بہتر بنانے کے بہانے آپ کے اعتماد کا قتل کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچتے سوچتے مرجھا جاتے ہیں کہ آخر میں اتنا برا ہوں کیوں۔ ہم اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر تنقید کرتے ہیں۔ بظاہر وہ ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، مگر ان کا اصل مقصد ہماری خود اعتمادی کو روندنا ہوتا ہے۔ یہ تنقید کرنے والا شخص کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، شریک حیات یا یہاں تک کہ والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟
یہ ہر بات میں بہتری کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس مشورے میں تلخی اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے نا تو کہیں گے چلو کسی طرح سے تو ہو گیا نا۔ آپ کی ظاہری شکل، بات چیت کا انداز یا زندگی کے فیصلوں پر تبصرہ کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ آپ کو دوسروں سے موازنہ کر کے نا نیچا دکھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی بچی ہے، وہ ہنرمند اور نرم دل عورت ہے، وہ سلائی کا کام بھی کرتی ہے، اس کی دیورانی ہر وقت اس کی محنت پر تنقید کرتی ہے، یہ رنگ ٹھیک نہیں، یہ کٹ بیکار ہے، تمہارے کام کی کوئی کوالٹی ہی نہیں۔ رفتہ رفتہ وہ عورت جو ہے اپنا کام ہی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر وقت کی تنقید نا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی باتوں کو توجہ نہ دیں، آپ اپنے ہنر پر خود اعتماد رہیں کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ پرفیکٹ ہے، اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے اگر تھوڑی بہت کوئی کمی بھی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ ایکسپیرینس کے ساتھ ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہترین ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اور دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ تنقید کرنے والا شخص نا آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان اپنی پہچان ہی کھو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو۔ جب قرآن ہمیں نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ شخص جو مستقل کڑوا بولے تو وہ سیدھا قرآن کی تعلیم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اب ان سے نمٹا کیسے جائے؟ خود پر یقین رکھیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرے نا تو خود کو آئینے میں دیکھ کر یاد دلائیں کہ آپ کی محنت اور نیت اللہ جانتا ہے۔ ہر تنقید کو سچ نہ مانیں، دیکھیں کیا واقعی وہ تعمیری ہے، اگر نہیں تو رد کر دیں۔ جذباتی نہ ہوں، جواب دیں میں اپنی کوششوں سے مطمئن ہوں اور سیکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس انداز میں نہیں۔ اگر وہ رشتہ ایسا ہے جہاں فاصلہ ممکن ہے تو وقتی دوری اختیار کریں، اگر نہیں تو گفتگو کو محدود اور محفوظ رکھیں۔ ایسے افراد کو تلاش کریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جن سے آپ کو مثبت توانائی ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر تحقیر سے تنقید نہیں کی، بلکہ اصلاح نرمی سے کی۔ ہم بھی اگر تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو یہ فطری ہے، کیونکہ اللہ کا نبی بھی نرم گفتگو کو ترجیح دیتا تھا۔ زندگی تنقید سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ ہر وہ آواز جو آپ کو توڑتی ہے وہ آپ کی نہیں، بلکہ اس معاشرے کی زہر آلود گونج ہے۔ آپ کے اندر جو ہنر ہے نا، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ ان نگاہوں سے کہیں بلند ہے جو صرف خامیاں ڈھونڈتی ہیں۔ آج ہی آپ عہد کریں کہ آپ ہر ایسی آواز کو نظر انداز کریں گے جو آپ کی روح کو زخمی کرتی ہے۔ آپ ایک نعمت ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں کہ آپ کو کمتر محسوس کرائے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، حسد کرنے والا شخص۔ وہ آپ کے چہرے پر مسکراتا ہے لیکن دل میں چاہتا ہے کہ آپ گر جائیں، آپ ہار جائیں، آپ رک جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روشنی اس کی تاریکی کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشی، ترقی یا عزت کو دل سے برداشت نہیں کرتا۔ بظاہر وہ خاموش، ہمدرد اور نرم نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بدنامی کے موقع تلاش کرتا ہے یا آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ جب بھی آپ کامیاب ہوں وہ خوشی ظاہر نہیں کرتے بلکہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ وہ چھپ کر دوسروں سے آپ کی برائی کرتے ہیں تاکہ آپ کا امیج خراب ہو۔ آپ کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، جیسے فلاں کی بہن تو تم سے بہتر ہے۔ آپ کی کامیابی پر کہتے ہیں بس قسمت اچھی تھی ورنہ کچھ خاص نہیں کیا تم نے۔ آپ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ سے بدگمان کر سکیں۔ تو حسد کے اثرات کیا ہوتے ہیں آپ پر اور معاشرے پر؟ حسد انسان کو کمزور، بے چین اور منفی بنا دیتا ہے۔ مستقل حسد کی فضا میں رہنے والے افراد نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت کمپیریزن میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ اسلام میں حسد کو زہریلا زنا قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ حسد کرنے والوں کے لیے اپنی روشنی کم نہ کریں، خود کو چھوٹا مت سمجھیں، اپنی خوشیوں، پلانس، کمائی، کامیابیوں کو ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ جو دل میں زہر رکھتا ہے نا اسے آپ کی خوشی چبھتی ہے۔ حسد کرنے والوں کو بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں، بد دعاؤں میں وقت ضائع نہ کریں، دعا کریں اور اللہ ان کے دلوں کو صاف کرے۔ صبح و شام
سورہ فلق سورہ ناس کا ورد کریں، خاص طور پر حسد سے بچنے کے لیے۔ خاموشی اور فاصلہ، کبھی کبھی حسد کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے خاموشی بہتر ہوتی ہے، اور ان سے فاصلہ رکھیں، دل سے نہیں صرف دائرہ بدلیں۔ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ کسی کی منفی سوچ آپ کے جذبات کو چھو نہ سکے۔ اپنی پہچان اور خوشی کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں آپ کی روشنی سے جلتی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ میں وہ چمک ہے جو انہیں عطا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، حسد کرنے والوں کی سازشیں آپ کی تقدیر کو نہیں روک سکتی، کیونکہ جسے اللہ اٹھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اپنی روشنی پھیلانا نہ روکیں، دنیا کی اندھیر نیتوں کو آپ کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، حوصلہ شکن اور ڈر پیدا کرنے والا شخص۔ یہ لوگ آپ کو خواب دیکھنے سے پہلے ڈرا دیتے ہیں، کوشش کرنے سے پہلے ہی مایوس کر دیتے ہیں، اور کامیابی کے راستے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی آپ کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خطرہ، نقصان یا خوف دکھا کر آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ خود پر اعتماد نہ کریں، ہر قدم سے پہلے 100 بار سوچیں اور کبھی بھی کامیابی کی طرف پہلا قدم نہ رکھ سکیں۔ ان لوگوں کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب آپ کوئی نیا قدم اٹھانے کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے یہ تو بہت ہی رسکی ہے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ جب آپ اپنے خوابوں کی بات کریں گے تو فوراً کہیں گے ہر کسی کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ آپ کو کسی اور کی ناکامی کی مثال دیں گے، فلاں نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ یہ لوگ آپ کے فیصلوں پر شک کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا، تم بھی ابھی نا تجربہ کار ہو۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی ڈر سے بھاگنے کی بجائے بھروسہ کر کے قدم بڑھانا سیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن قریب تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی رویہ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا ہے جو ہمت بڑھائیں نہ کہ توڑیں۔ اب ایسے لوگوں سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں؟ خود پر ایمان مضبوط کریں، اپنے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ ہر کسی کی سوچ آپ کے لیے درست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کام ناکام ہو جائے گا تو پوچھیں کیا تم نے خود کوشش کی ہے؟ زیادہ تر لوگ تو سنی سنائی باتوں سے ڈراتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ لوگ تلاش کریں جو آپ کے خوابوں کو سمجھتے ہیں اور نہ کہ آپ کے خوف کو بڑھاوا دیں۔ جب کوئی آپ کو کمزور دکھانے کی کوشش کرے تو اپنی پچھلی کامیابیاں یاد کریں کہ میں نے فلاں کامیابی حاصل کی تھی اور یا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ جب وہ خوف دلائیں آپ کو تو آپ اعداد و شمار یا تحقیق کے ذریعے اپنے فیصلے کو ثابت کریں۔ کچھ لوگ بدلتے نہیں، صرف دور رکھے جاتے ہیں۔ ایسے افراد سے گہرے مشورے نہ لیں، صرف رسمی تعلق رکھیں۔ ہر بڑے فیصلے سے پہلے استخارہ کریں، دعا کریں اور پھر ہمت کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ جو اللہ کے سہارے قدم بڑھاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا ہے خوف کی زمین نہیں، امید کا آسمان ہے۔ جو لوگ آپ کو ہر بار ڈرا دیتے ہیں وہ دراصل آپ کے پر کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کبھی اڑ ہی نہ سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اللہ پر توکل کیا آپ اپنے باپ پر بھروسہ کیا آپ نے اور زندگی کے قدم اپنے خوابوں کی طرف بڑھائے تو کوئی طاقت دنیا کی، کوئی مایوس آواز، کوئی خواب آپ کو روک نہیں سکتی۔ اڑو، کیونکہ تمہیں اڑنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، نہ کہ رینگنے کے، مشورے سننے کے لیے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، کنٹرول کرنے والا شخص۔ یہ شخص آپ کی رائے کو مشورہ سمجھ کر رد کر دیتا ہے، آپ کے فیصلے کو بچپنا کہتا ہے اور آپ کی خوشیوں پر حق جتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو اپنا کھلونا سمجھتا ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ وہی سوچیں، وہی کریں اور وہی چاہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو گلٹ، ایموشنل بلیک میل یا غصے کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں آپ کا ہر فیصلہ ان کی اجازت کا محتاج ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر آپ کسی بات سے اختلاف کریں گے تو وہ کہتے ہیں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ وہ اکثر آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ان کے بغیر، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے بغیر۔ وہ آپ کو دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ آپ صرف انہی کے محتاج بن جائیں، اور وہ آپ کی سیلف ورتھ کو اس حد تک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود کو کسی قابل سمجھیں ہی نہ۔
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے پس نصیحت کرتے رہو، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر مسلط کرنے والے نہیں ہو۔ اسلام کسی انسان کو دوسرے انسان کی آزادی سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر فرد کو اپنی عقل، رائے اور فیصلے کا حق حاصل ہے۔ اب ان لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ سب سے پہلے اپنے دائرۂ اختیار کو پہچانیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ کے ذاتی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کرے۔ جس رشتے میں آپ صرف ہاں کہنے والے روبوٹ بن جائیں نا، وہ رشتہ نہیں قید بن جاتا ہے۔ نہ کہنا سیکھیں۔ اگر کوئی بار بار کہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ وہ آپ سے ڈرتا ہے کہ اگر آپ نے خود پر بھروسہ کر لیا تو آپ اس کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ ہر مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں، اپنے فیصلے خود کریں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، کیونکہ خود پر اعتبار کی بنیاد چھوٹے فیصلے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے تو کسی قریبی دوست، ماہر نفسیات یا عالم دین سے مشورہ کریں۔ ایسے افراد سے تعلق میں فاصلہ پیدا کریں جو آپ کی ذہنی اور روحانی صحت کسی بھی زہریلے رشتے سے زیادہ قیمتی ہے۔ دل کی دعا اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے اور وہی ہر جبر سے نجات دلانے والا ہے۔ جو رشتے محبت کے نام پر آپ کی آزادی کو قید کر دیتے ہیں نا، وہ محبت نہیں ہوتی، خود غرضی ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو صرف اپنے مطابق ڈھالنا چاہے وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی انا کا پجاری ہے۔ اپنی ذات کا احترام کریں، اپنی رائے کو عزت دیں اور کبھی کسی کو اپنی روح کی چابی نہ دیں، کیونکہ جو آپ کے اندر تک قابض ہو جائے وہ آپ کو کبھی زندہ رہنے نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ کردار کشی کرنے والا شخص، یہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے مگر پیٹھ پیچھے آپ کا وقار چرا لیتا ہے، آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور دوسروں کی نظر میں آپ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہ لوگ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی عزت اور شہرت کو نیچا دکھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی کو بلند ہوتا نہ دیکھیں، کسی کو سراہے نہ جانے دیں، اور اگر کوئی روشن ہو رہا ہو نا تو اس کے دامن پر کیچڑ اچھال دیں۔ یہ لوگ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ تو ویسی لڑکی نہیں لگتی، کچھ تو مسئلہ ہے اس میں۔ وہ آپ کی کامیابی کو مشکوک بناتے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ کامیاب ہو گئی، ضرور کسی کا سپورٹ ہوگا اسے۔ وہ رشتوں میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں، مجھے تم سے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے مگر تمہارے بارے میں نا عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس طرح کی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اسلام میں کسی کی عزت سے کھیلنا، اسے بدنام کرنا یا شک کا بیج بونا سخت منع ہے۔ اب ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ خاموشی سے نہیں، حکمت سے جواب دیں۔ جب کسی نے آپ پر الزام لگایا ہونا تو خاموشی بعض اوقات اس الزام کو سچ بنا دیتی ہے۔ مناسب انداز میں شواہد کے ساتھ اپنے وقار کا دفاع کریں۔ لوگوں کی باتوں کا جواب وقت دیتا ہے۔ آپ کا مسلسل مثبت اور سچا رویہ ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے اپنے لوگ آپ سے بدگمان ہو گئے ہیں نا تو ان سے صاف اور سچائی پر مبنی بات کریں۔ شکوک کا زہر صرف سچ کی روشنی سے ختم ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو دور کریں۔ کردار کشی کرنے والے افراد کا ساتھ آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہے، ان سے فاصلے پر رہنا ہی دانشمندی ہے۔ اگر الزامات حد سے بڑھ جائیں تو قانونی مدد حاصل کریں۔ خواتین کی ساکھ کو بچانا صرف اخلاقی نہیں، قانونی حق بھی ہے۔ اگر کردار کشی آن لائن ہوتی ہے نا، جہاں باتیں وائرل ہو جاتی ہیں، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور ایسی پوسٹ سے دور رہیں جو دوسروں کو مواد فراہم کریں۔ اللہ سب جاننے والا ہے اور وہی سچ کو غالب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ لوگ اگر آپ کو برا کہہ کر خوش ہوتے ہیں نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیکی انہیں چبھتی ہے۔ اگر وہ آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے قدری کو آپ کی شہرت سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اپنے کردار کو صاف رکھیں، کیونکہ زبانوں کے تیر صرف ان دلوں کو چھید سکتے ہیں جو اپنے سچ پر مطمئن نہ ہوں
اور یاد رکھیں جو سچ پر قائم رہے وہ وقت کے ساتھ پہچانا ہی جاتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔